السلام علیکم، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل لیگل واچ، جو کہ وکلاء کا اپنا چینل ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک وحید اختر، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جو کہ ملٹری لاء کے ایکسپرٹ ہیں اور ملٹری ٹرائل کنڈکٹ کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ یہ پنڈی اسلام آباد میں پریکٹس کرتے ہیں، لیکن ملک بھر میں ملٹری کورٹس میں پیش ہوتے رہتے ہیں۔ آئیے ان سے ملٹری کورٹ پروسیڈنگز اور مشکلات کے حوالے سے ان کی رائے لیتے ہیں۔ ملک صاحب، عام عدالتوں کی بنسبت ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے وقت وکلاء کو کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں؟ عام وکلاء کو تو کافی مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پلیس آف ٹرائل، عام وکلاء عدالتوں جو کہ اسٹیبلش کچہریاں ہیں یا ہائی کورٹس ہیں ان میں پریکٹس کرتے ہیں، ان کے باقی بھی کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ، تو ان کے لیے کوئی نیا کیس اٹینڈ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ جبکہ ملٹری کورٹس میں کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ کوئی فوجی یونٹ ہے یا کوئی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ یہ ملٹری کورٹس کنوین کی جاتی ہیں، اور وہ عام عدالتوں سے کافی دور جگہوں پہ ہوتی ہیں۔ آپ کو ایکسکلوسیولی ایک ٹرائل کے لیے جانا پڑتا ہے، آپ اس ٹرائل کے علاوہ پھر وہ کوئی اور کام کر نہیں سکتے۔ تو سب سے بڑی جو مشکل پیش آتی ہے عام وکلاء کو، وہ تو پلیس آف ٹرائل ہے، جو کہ عام جگہوں سے، عام عدالتوں سے بہت دور ہوتا ہے اور مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے۔ تو ایک اسٹینڈرڈ سیٹ پریکٹس کرنے والے جو وکلاء ہیں ان کے لیے یہ ٹرائلز بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں ان کو اٹینڈ کرنا، کیونکہ اس کے لیے ان کو اپنا بہت سا وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جو مشکل پیش آتی ہے عام وکلاء کو، وہ پروسیجرل لاء ہے۔ عام وکلاء نارمل کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ٹرائل کنڈکٹ کرنے کے اور ان کو اٹینڈ کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس میں ان کی مہارت بھی ہوتی ہے، اس میں ان کی معلومات بھی ہوتی ہیں، اس پہ ان کی کیس لاء پہ اسٹڈی بھی ہوتی ہے۔ جبکہ ملٹری پروسیجرل لاء کے اوپر عام وکلاء اتنے ویل اویئر نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کہ قانون شہادت ایکولی اپلیکیبل ہے، ایویڈنس کی ریکارڈنگ کی حد تک اسی طریقے سے ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بہت سی ایسی پروسیجرل شکیں ہیں ملٹری لاء کی جو کہ عام وکلاء کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس وہ پروسیجرل لاء کی بکس اویلیبل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے ملٹری ٹرائلز کو اٹینڈ کرنا، کنڈکٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک خاص ملٹری کلچر میں، ایک خاص ملٹری انوائرمنٹ میں اس طرح کے ٹرائل کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، اس سے بھی اکثر وکلاء ناآشنا ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ ایک اجنبیت کا بھی وہاں پہ شکار ہوتے ہیں، اور عام طور پہ اس طرح کے ٹرائلز کو جو نارمل پریکٹس کرنے والے وکلاء ہیں وہ اوائڈ ہی کرتے ہیں۔ دین دوسری جو سب سے بڑی مشکل ایک درپیش ہوتی ہے وہ یہ کہ کلائنٹس کی ایکسیس ٹو دی لیگل فٹرنیٹی نہیں ہوتی۔ جو نارملی جن لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے ذریعے ہوتا ہے ان کا عام وکلاء تک ایکسیس نارملی بہت کم ہوتی ہے، ان کو اویئرنیس بھی نہیں ہوتی۔ وہ ایک خاص پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں انہوں نے اپنی سروس کی بھی ہوتی ہے، ان کو زیادہ وکلاء اور وکلاء انگیج کرنے کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، ان کو یہ بھی اکثر کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا وہ وکیل انگیج کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو نارمل ملٹری کورٹس میں جو پریکٹس کی جاتی ہے یا جو جسٹس کی ڈسپینسیشن ہے اس میں وکلاء کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو محدود کر رہی ہوتی ہے، اور بہت سے ملٹری ٹرائل تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر وکیل کے ہی ایک ایکیوز پرسن خود ہی فیس کر رہا ہوتا ہے، اور جس میں اس کا ڈیفینس کافی حد تک پریجوڈس ہو جاتا ہے۔ تھینک یو۔ عام عدالتوں اور فوجی عدالتوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام عدالتوں میں اور فوجی عدالتوں میں بہت سی چیزیں مختلف ہیں۔ فوجی عدالتیں بنیادی طور پہ سروس اوفینسز کو ٹرائی کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور ان کی جورسڈکشن اور ان کا دائرہ کار اسی تک محدود ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں یہ فوجی عدالتیں سولینس کا بھی ٹرائل کرتی ہیں۔ بنیادی طور پہ جو ٹرائل کا پروسیجر ہے اس میں فرق ہے۔ جو سول میں ٹرائل ہوتا ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ہوتا ہے، CRPC کے تحت، جبکہ ملٹری کورٹ میں ان کا اپنا پروسیجرل لاء ہے اور اسی کے تحت ٹرائل کنڈکٹ کیے جاتے ہیں۔ ویئر جو ایویڈنس کی ریکارڈنگ ہے اس کی حد تک قانون شہادت ایکولی اپلیکیبل ہے ٹو دی نارمل سول کرمنل کورٹس اور فوجی عدالتوں میں۔ دونوں میں قانون شہادت اسی طریقے سے اپلائی ہوتا ہے، جبکہ جو پروسیجر لاء ہے جیسے کہ CRPC ہے
جو سول کرمنل کوڈس ہیں ان میں CRPC اپلیکیبل ہوتا ہے، اس کی پروویژنز اپلیکیبل ہوتی ہیں، جبکہ ملٹری کورٹس میں ان کا اپنا پروسیجر لا ہے اور اسی کے تحت ٹرائل کنڈکٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو واضح فرق دونوں طرح کی عدالتوں میں ہے وہ دی نیچر آف اوفینسز وچ دے کین ٹرائی۔ فوجی عدالتوں میں سروس اوفینسز اور سول اوفینسز دونوں کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے، لیکن دیٹ از اونلی لمیٹڈ ٹو دا پرسنز ہو آر سبجیکٹ ٹو دا ملٹری لا۔ وہ لوگ جو کہ سروس میں ہیں اور اس قانون کے پابند ہیں، اس کے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں، صرف انہیں کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف سروس اوفینسز اینڈ دی سول اوفینسز، جبکہ وہ لوگ جو کہ سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ نہیں ہیں اور ملٹری لا ان کے اوپر ادروائز اپلیکیبل نہیں ہوتا، ان کو صرف لمیٹڈ حد تک اور لمیٹڈ اوفینسز اور لمیٹڈ معاملات میں ان کا ٹرائل فوجی عدالتیں کر سکتی ہیں۔ سر، اس میں فوجی عدالتوں کی اقسام اور اختیارات کیا ہیں؟ فوجی عدالتوں کی 4 اقسام ہیں۔ بنیادی طور پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جنرل کورٹ مارشل، ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اور سمری کورٹ مارشل۔ یہ چاروں اقسام جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، سمری کورٹ مارشل اور ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل ہیں، یہ پاکستان آرمی ایکٹ کے سیکشن 80 میں یہ دی گئی ہیں اور مزید ان کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں۔ یہ تمام اقسام ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان ٹرمز آف دی جورسڈکشن، اختیارات اور کمپوزیشن۔ جیسے کہ جنرل کورٹ مارشل، اس کی کمپوزیشن میں کم از کم 5 کمیشنڈ آفیسرز اس میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے اس میں 3 اور سمری کورٹ مارشل میں صرف 1 کمانڈنگ آفیسر وہ ٹرائل کنڈکٹ کر سکتا ہے۔ سمری کورٹ مارشل میں جو سزا دینے کا اختیار ہے وہ میکسیمم 1 ایئر RI تک ہے، جبکہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں یہ اختیار انلمیٹڈ ہے ڈپینڈنگ اپان دی نیچر آف دی اوفینس، کہ اگر قتل عمد کو بھی ٹرائی کر رہا ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل تو قتل عمد کی جو سزا ہے وہ سزا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل کی جو میکسیمم پاورز ہیں وہ 2 ایئرز RI تک وہ دے سکتی ہیں۔ تو وہ تمام اوفینسز کہ جس میں سزا 2 سال تک ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل کے ذریعے بھی کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے ان کا ٹرائل۔ اب بالفرض کوئی ایسا اوفینس کمٹ ہو چکا ہے جس کی میکسیمم پنشمنٹ وہ 1 ایئر سے زیادہ ہے، تو پھر اس کا ٹرائل سمری کورٹ مارشل کے ذریعے کنڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ایدر ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل یا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یا جنرل کورٹ مارشل کنڈکٹ کیا جائے گا۔ تھینک یو سر۔